بخاری مسلم ہے، مدینہ شریف کے کچھ غریب لوگ حضور کی بارگاہ میں پیش ہو کر کے کہتے ہیں ساڈے ہاں بھی غریب لوگ آندے نے، حضرت صاحب دعا کرنا کاروبار نہیں سی پہ چلتا، حضرت صاحب دعا کرنا ایک جگہ تے پیسے پھنسے نے وہ کتے نکل جان، حضرت صاحب دعا کرنا ایک پلاٹ دا مسئلہ بنے کتے وہ نکل جائے۔ مدینہ شریف کے بھی غریب آئے حضور کی بارگاہ میں ایک التجا لے کے مسئلہ لے کے آ کر کے کہنے لگے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس مدینہ شریف کے کچھ غربا غریب لوگ آئے، آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امیر تو ہم سے آگے نکل گئے تو اور ہم پیچھے رہ گئے۔ حضور پوچھنے لگے کیا ہوا؟ وہ غریب کہنے لگے یا رسول اللہ غریب صدقات بھی کرتے ہیں، فطرات بھی دیتے ہیں، مالی مدد بھی کرتے ہیں تو وہ تو جنت میں نکل جائیں گے، تو ہم تو پیچھے رہ گئے نا۔ اب شوق دیکھیے، شوق تھا نیکیوں کا، صحابہ کا شوق نیکیوں والا تھا۔ حضور فرمانے لگے اچھا چلو پھر میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تم اس وظیفے پر عمل کرنا۔ حضور فرمانے لگے سر جوڑو بھی سارے، جس طرح کوئی راز کی بات بتانے لگتے ہوں، راز کی بات، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ شوق دیکھیں صحابہ کا، نیکیوں کا پوچھ رہے ہیں، اور حضور بتا رہے ہیں وظیفہ، ہم بھی وظیفہ بتاتے ہیں۔ حضرت صاحب گھر میں چلانے کی یا سیب یا جنات کا کوئی اثرات لگتے ہیں، ہم کہتے ہیں سورہ بقرہ پڑھو، ہن کون وضو کرے تو کون 2.5 پارے پڑھے تو کون ایک نکرے لا کے پڑھے، وہ کہتے ہیں نہیں جی تویز ہی لکھ چھڑو، جان ہی چھوڑے ہماری۔ حضرت صاحب کاروبار نہیں چلتا، میں کہتا ہوں یار سورہ واقعہ پڑھا کرو صبح ٹائم، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکتیں ڈالے۔ نہیں حضرت صاحب کو تویز لکھ چھڑو، مڑایا تو گل چپایا، کون ہن وضو کرے تو کون ہن قرآن کھولے۔ یہ وہ وظائف ہیں جو نبی پاک نے عطا فرمائے ہیں، یہ کسی پیر صاحب کے، خطیب صاحب کے، علامہ صاحب کے نہیں، یہ وہ وظائف ہیں جو حضور نے آپ کو عطا فرمائے ہیں دل کے سکون کے لیے۔ سورہ رحمان پڑھا کرو، لیکن شوق ہی نہیں، ذوق ہی نہیں، نیکیوں کی طرف رغبت ہی نہیں۔ یہ آج موضوع جو میں نے سلیکٹ کیا نا نیکیوں والا، آپ کو پتہ ہے کہ 15 شعبان آ رہی ہے، اس رات کو ہم نے رو رو کے دھاڑے مار مار کے رونا ہے کہ یا اللہ پاک معاف کر دے، یا اللہ پاک میری جو خطائیں ان سے درگزر فرما۔ تو یہ موضوع میں نے اس وجہ سے رکھا کہ آج سے نیکی کا نا مزاج بنائیں، نیکی کو حقیر نہ جانے۔ کچھ صحابہ آئے آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ امیر تو ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے، امیر صدقات کرتے ہیں، فطرات کرتے ہیں اور ہم پیچھے رہ گئے، ہم کوئی مالی مدد نہیں کرتے۔ حضور فرمانے لگے چلو بھی سر جوڑو، تمہیں راز کا بات بتانے لگا، وظیفہ پڑھا کرو ایک۔ حضور فرمانے لگے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب حضور بتا رہے تھے یہ وظیفہ، ہم نے صحابہ کے چہروں پہ نظر ماری، اس طرح سے لگ رہا تھا، اتنی خوشی کے آثار ہم نے دیکھے جیسے کوئی بہت بڑی جائیداد نہیں ان کے ہاتھوں لگ گئی، جائیداد کوئی ان کے ہاتھ لگ گئی ہو، کوئی پلاٹ ان کے نام لگ گیا ہو۔ اور وظیفہ کیا تھا؟ تسبیح فاطمہ، تسبیح فاطمہ۔ حضور فرمانے لگے تم یہ وظیفہ صبح شام پڑھا کرو، رب تعالیٰ تمہیں امیروں سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا، امیروں سے زیادہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، تمہارے نامہ اعمال میں ثواب زیادہ لکھ دیا جائے گا۔ چند دن گزرے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اسی مجلس میں بیٹھا تھا، چند دن گزرے، وہی لوگ دوبارہ آئے، ایک بولا یا رسول اللہ وہ جو آپ نے وظیفہ دیا تھا وہ تو لیک ہو گیا، وہ تو اب امیر بھی پڑھنے لگ گئے ہیں، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے۔ حضور مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے ذالک الفضل اللہ، یہ تو پھر اللہ کا ہی فضل ہے، اب وہ پڑھتے ہیں اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب تو ان کو پتہ لگ گئی نا بات، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے دے، جسے چاہے نواز دے، جسے چاہے اپنا کرم میں لے لے، تو یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ نیکیوں کا شوق، نیکیوں کا شوق بنایا کہ کس طرح سے ہم نے نیکی میں آگے جانا ہے۔ آج ہمارا غریب روتا ہے جی میرا مکان کچا ہے تو نال دے دا پکا ہے، آج ہمارا غریب روتا ہے کہ نال دے بندے کو مہران گڈی تو میرے کو سائیکل بھی نہیں، لیکن یہ صحابہ کا شوق دیکھیے، یا رسول اللہ نیکیوں میں آگے نکلنا، نیکیوں میں آگے نکلنا، نیکیوں میں آگے نکلنا۔ اگلی حدیث سنیے، ساری زندگی حضرت عمر کا یہ شوق رہا کہ میں حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، ساری زندگی یہ شوق رہا حضرت عمر کا کہ میں نیکیوں میں حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں۔ تو پتہ تو اس دن لگا کہ جب حضور نے جیش عشرہ کے موقع پر مال مانگا، حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے، تو حضرت عمر دیکھ کے تو حیران ہی رہ گئے کہ جب دیکھا کہ حضرت ابو بکر نے اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کے عطا کر دیے،
اپنے پہنے ہوئے کپڑے بھی اتار کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے. حضرت عمر کہنے لگے میں اتھی فیصلہ کر رہے. عمر تو کتھوں جتنا ابو بکر تو, عمر تو کتھوں جتنا ابو بکر تو کتھوں جتنا. آپ یقین کریں